لگتا ہے سردار نے جان بوجھ کر کان بند کر لیے ہیں۔ یہ روتے ہوئے غریب لوگوں کی صدائیں ابھی تک ان کی خوابگاہ تک نہیں پہنچیں۔ ایک سردار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ خانش پاک، آپ کچھ کیجئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو صبر کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ہمیں حساب چاہیے، اس بار وار ہماری جانب سے ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ شیریں زاد کے پیچھے اس کا بیٹا بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا کوئی رد عمل ظاہر بھی نہیں ہوگا جس کے نتائج ہمارے ہاتھوں کی گرفت سے نکل جائیں۔ پیچھے سے آواز آئی، سب کی گردنیں مڑ گئی تھیں۔ میکائل ایک ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے اپنی سربراہی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جائیے آپ دونوں، بات مجھے کرنے دیجیے۔ وہ شیریں زاد اور اس کے بیٹے کو اشارہ کرنے لگا۔ رہ کیا گیا ہے سردار؟ سب واضح ہے کہ یہ آگ لگانا آپ کی ملی ہوئی دھمکی کا نتیجہ ہے۔ شیریں زاد آگے ہو کر جواب مانگ رہا تھا۔ میں اس جگہ پر گیا ہوں، آپ کا الزام بجا ہے، مگر یہ میرے ہاتھوں نہیں ہوا۔ عثمان نے تمسخر بھری جبڑے تک پھیلی ہوئی مسکراہٹ دکھائی۔ آپ نے کسی اور کے ہاتھوں کروایا ہوگا سردار، ہم آپ کو یقیناً بیوقوف لگتے ہیں۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے ارد گرد بیٹھے سفید پگڑیوں والے سرداروں کو دیکھا، گویا ان کی تائید سمیٹنا چاہتا ہو، مگر خوف ہی سب کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ سرپنچ والے بھی پچھلا واقعہ بھولے نہیں تھے۔ اگلے 3 دن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا جوان کہ سردار اپنے ہاتھ کی صفائی پر کس حد تک ایمان رکھتا ہے۔ ہنوز وہی نرم انداز، سنجیدہ چہرہ، شاہانہ عادات، وہی زمرد کی انگوٹھی کو انگلی میں آہستگی سے گھما رہا تھا۔ آپ نے ہمیں دوپہر کو دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے حجرے کی دیواریں گرا دیں، اور رات ہمارے کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ اندھا بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ ہی کا کیا دھرا ہے۔ ثبوت یہی ہے کہ چند انچ کے فاصلے پر آپ کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں جلا۔ شیریں زاد نے قمیض کے نیچے ہاتھ لے جا کر اپنی کمر سے بندھے پستول کے بیلٹ کو ٹٹولا تھا۔ میں صفائی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن ایک بات آپ سن لیجئے، نہ یہ آگ میرے ہاتھوں لگی ہے نہ میرے کہنے پر۔ ہاں، یہ بات ضرور واضح ہو گئی ہے کہ کوئی میرے خلاف بہت شدت سے کھیل رہا ہے، مگر اللہ کے کرم سے وہ جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ خان نے کان کھجائی تھی۔ ارد گرد سرداروں کی کھسر پسر ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا سردار؟ اور ہمیں یقین دلانے کے لیے امید ہے کہ آپ اس غدار کو سامنے لانے کی قابلیت رکھتے ہوں گے۔ اس کے لبوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کو چھپا تھا۔ جتنے بھی کسان اس آگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے اخراجات اگلے 1 سال تک میری طرف سے پورے کیے جائیں گے۔ فاصلے پر کھڑے بے شمار خاکی بنیان پہنے کسان، جن کے رنگ سورج کی تپش سے جھلس چکے تھے، عمر رسیدہ بوڑھے چہرے، سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ 1 سال تک؟ ان میں سے ایک نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ہاں، 1 سال تک آپ بغیر کسی ذلت کے میرے پاس آتے رہیں گے، ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ کسی قسم کی جھجک نہ رکھیے، کیونکہ میں کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ کتنی ہی نم آنکھیں کھل اٹھی تھیں۔ سردار، اللہ آپ کو خوش رکھے، کسی نے نعرہ لگایا اور سب نے یک زبان ہو کر آمین کہا۔ دعاؤں کی باز گشت دیر تک گونجتی رہی۔ آمین ہر دوسرے نعرے سے بلند ہوتا سنائی دیتا رہا۔ وہ کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھ لیا، ہجوم امید سے بھرے دامن کے ساتھ واپس لوٹنے لگا۔ اس نے ساتھ کھڑے زرق خان کو انگلی کے اشارے سے بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ ہمیشہ اس کے لیے دوڑ کر آتا تھا۔ اس کے کان میں کچھ کہہ کر وہ شیریں زاد کے قریب ہوا، جس کو اپنا منصوبہ چوپٹ لگا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے جناب، وہ زمین مجھے 3 دن کے اندر آپ کی 4 دیواری کی حدود سے باہر چاہیے۔ وہ جانے والا تھا، بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا سردار۔ اصولاً جس زمین کو آپ اپنا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری ہے۔ شیریں زاد بحث کرنا چاہتا تھا، وہ ایک لمبا سانس بھرتا رہ گیا۔ مجھ سے پہلے اس گاؤں کا نظام جو سنبھال رہا تھا، یہی نقطۂ نظر آپ کو انہی کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ میں ایک بڑی رقم کے عوض وہ زمین اپنے نام کر چکا ہوں، خانش پاک سے زمین کے کاغذات لے چکا ہوں۔ نہ میں کسی کا حق مارتا ہوں، نہ اپنا حق مرنے دیتا ہوں۔ کہہ دیا ہے آپ کے حجرے کی دیوار گرے گی تو اس کی بنیادیں بھی زمین بوس ہونے سے انکار نہیں کر سکتی۔ تم ایسا، اس نے ہاتھ اٹھا کر عثمان کو بولنے سے روک دیا، جیسے کوئی حاکم اپنے دربار میں رعایا کو صرف اپنی مرضی سے بولنے دیتا ہے۔ تمیز سکھا دیجیے اپنے بیٹے کو۔ تو آپ کل عام جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ عثمان زاد قریب آ گیا۔ وہ اتنا دراز قد تھا کہ سامنے کھڑے 2 مردوں کو اسے دیکھنے کے لیے گردنیں اونچی کرنی پڑیں۔ فساد کرنا ہوتا تو آپ مجھے روکنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ عزت سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ آپ کی پستول لوڈ ہے، اگر اگلی بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو نشانہ آپ کا بایاں گردہ ہوگا۔ اس کی سمت سامنے تھی اور وہ اسی پر چل دیا۔ اس کے پیچھے بیٹھے لوگ بھی اٹھ کر جانے لگے۔ شاہی حکام، سب نے سن لیا، سلطان نے بات کر دی۔ مردوں کی زبان سے، عورتوں والے ڈراموں سے گریز کیا۔ سلطنت میں بیٹھا غدار اپنے پیروں کے نشانات مٹانے کے لیے اب تدبیریں بنائے گا، مگر وہ پکڑا جائے گا۔
حاکم وقت کا عہدہ سنبھالے سردار ان کے نقاب بے نقاب کرے گا، پھر وہ سزا سنائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ ایمانداری کیسے کانٹا بن جاتی ہے۔ اس کے دشمن کتاریں بنا کر آئیں گے مگر چاہنے والے ہر صف توڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا لپنگی کر رہے تو؟ اللہ اللہ بھائی ہوں آپ کا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ المیہ یہی ہے مگر اعتبار کرنے کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ الحمدللہ محلے کی ہر آنٹی کے چشم و چراغ ہیں، یقین آئے تو پوچھ لیجئے مگر ان کی صاحبزادیوں سے۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا تھا، تیری انا للہ کا موقع مجھے آج ہی مل جائے گا۔ استغفراللہ، میں بھوت بن کر آپ کو ڈرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تیرے جن کو آزاد کرنے والا غازی سردار میکائل جبل خان بنے گا۔ اس کی گردن کو دبوچنے لگا۔ سبزے کے اوپر بے رحمی سے قدم رکھ کر وہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گندم کے پگ ڈنڈیوں کی ایک جانب کھڑا وہ تیسری بار اس مشرقی سمت کے کھیتوں پر آیا تھا جو جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کا تو موقع دیجیے سردار۔ وہ جھکے کمر کے ساتھ بے چارگی سے کہنے لگا۔ تنبیہ کی تھی کہ اپنے آوارہ فطرت سے باز آ جاؤ۔ بالوں سے پکڑ کر اس کی رات جیسی آنکھوں کو روبرو وہ دیکھنے لگا۔ باخدا بھائی، یہاں کی حسینائیں بھی مردوں سے کم نہیں ہیں۔ بھائی سمجھ کر ان لڑکیوں سے بات کرتا ہوں یار۔ زرق خان گردن کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ میری نیت غلط نہیں ہوتی سردار، میں بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں ان کو۔ کسی کو نہ ہاتھ لگاتا ہوں نہ لگانے دیتا ہوں۔ جو بندہ اتنے کروفر کے ساتھ پورے گاؤں میں گھومتا تھا، گدھے کی طرح میکائل نے اس کو دبوچا تھا، تایا پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ آزادی مل گئی تھی اس کے ہاتھوں کی کہ فولادی گرفت سے وہ اپنے سلور زدہ کالر کو صحیح کرنے لگا۔ آپ نے جیسے کہا تھا میں تایا کا سایہ بنا ہوا تھا، وہ کہیں گئے نہیں تھے۔ زیادہ وقت اپنی اسٹڈی میں گزارتے تھے۔ ہاں کوئی ان سے ضرور ملنے آیا تھا، شاید ان کے دوست تھے۔ اس مختصر راستے پر وہ باری باری آگے پیچھے چلنے لگے۔ ایک طرف فصل سے بنا راکھ کا ڈھیر اور دوسری طرف سونے جیسے پکے گندم۔ بھائی آپ کو تایا کے لیے یہ خیالات نہیں رکھنے چاہیے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، پڑھایا ہے، کون کرتا ہے اتنا؟ ایک زبردست گھوری ملی تھی سردار سے۔ اچھا ہونے اور اچھا دکھانے میں فرق ہوتا ہے، وہ اچھے ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ تیری آنکھیں ارد گرد عورتوں کی گلابی ایڑیوں کی عادی ہو چکی ہیں، اس سے فرصت ملے تو دنیا کی بدترین شکل دیکھو گے۔ مرد بنو، چہرے کے پیچھے چھپے بیڑیوں کو پہچاننے کا ہنر سیکھو۔ ایسا نہیں ہے، مجھے برا لگتا ہے ان کے لیے۔ آپ کو ان کی جاسوسی سے منع نہیں کر سکتا اور آپ کے کسی کام سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ مسخرہ زرق خان سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم ہمت کر کے تو انکار کر، تیری زبان ہی نہیں رہے گی زرق خان۔ اللہ سائیں مجھے گنگا کر دے گا اگر کبھی یہ ہمت بھی نصیب ہوئی۔ وہ رکا، کچے پتلے راستے پر پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ لیزر کی تیزی رکھتی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مارتے ہیں، دیکھتے نہیں کتنا بڑا ہو گیا ہوں؟ اپنی سوچ کو زبان دو زرق خان، بول جو بولنے۔ کل رات مومل کے ایک دوست نے مجھے کال کیا تھا۔ روشنی کی رفتار سے میکائل کو اپنا آپ پردیس میں کھڑا دکھنے لگا تھا۔ تجھے کیسے؟ یادیں ابھی حاوی ہو رہی تھیں، اس لیے اگلا سوال داغا۔ نہیں جانتا، بس کہہ رہا تھا کہ وہ تمہاری بھابھی ہے، میری بات کروا دے۔ زرق خان کے چہرے پر کوئی سایہ تیر گیا جسے وہ نام نہیں دے پایا۔ شاید وہ خوف تھا، نفرت تھی یا پشیمانی، مگر اس احساس کو کھوجنے کا ڈر ہی تھا جس میں وہ ہر بار الجھ جاتا تھا۔ تمہارے اس بات سے تایا کی جاسوسی کا کیا لینا دینا؟ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جب میکائل اپنے انتہائی خطرناک روپ میں آتا ہے۔ جب وہ اپنی بھویں نیلی آنکھوں کے قریب کرتا ہے تو وہ سمندر کی بے رحم گہرائی، برف کی قاتل سردی اور پانی کی نرم مگر ہلاک کن طاقت کے ساتھ ایک ساتھ سمیٹ لیتا ہے، اپنے نشانے کو خوف کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ نے تب بھی کہا تھا کہ وہ دیو قامت جسامت کے ساتھ بڑکیلی جوانی لیے بولتے ہوئے ہکلایا تھا کہ کیا؟ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، یوں لگا اس کے خون کی تپش نیچے گر رہی ہے۔ اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، وہ پیچھے قدم لینے لگا۔ کندھے پر پڑا ہاتھ نیچے گرا، دھک دھک کان میں سنائی دے رہی تھی، یاد حاوی ہو گئی تھی۔ مومل مومل مومل، پردیس، فرنگیوں کی دنیا، وہ واحد پٹھان جو فٹ پاتھ پر بے نیاز چل رہا تھا۔ سڈنی کی شام، اترتی تاریکی، اسٹریٹ لائٹس کی سنہری روشنی اور نیچے کھڑے جوڑے جو ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، ہر چہرہ اسے یاد آ رہا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ اثرینوں اسی لمحے میں کھڑا ہو گیا ہو جہاں 5 سال پہلے سب ختم ہوا تھا۔ محبت میں شرک کی سزا تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ زرق خان تو یہ کیسے سوچ بھی سکتا ہے؟ سرگوشی نکلی، ارد گرد کا سبزہ مرجھایا ہوا لگا، نیلی آنکھوں میں کرب کی زردی پھیل گئی، مشرق کی جانب ڈھلتا ہوا کھیت اسے اپنے اندرونی نظام جیسا لگا۔ آنکھ سے آنسو گرا، زرخیز مٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ قدم اٹھانے لگا مگر پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ زمین نے سہارا دینے کی کوشش کی مگر وہ انسان زخمی تھا۔ اللہ اللہ، اس دنیا نے ظالم کے اندر چھپے زخم کبھی نہیں دیکھے۔ وہ بے ساختہ رو دیا، ورنہ وہ جان لیتے کہ رات کے بغیر آسمان پر ستارے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔
اس کا دوسرا آنسو گرا، پھر یک بار تیسرا گرا۔ سنہری لیمپ کی روشنی میں بے داغ کاغذ پر لکھاری کے آنسو بے تواتر بہے۔ وہ اپنے محبوب کردار کو رلا رہی تھی، برداشت کہاں ہو رہا تھا۔ بھائی اٹھیں، چلتے ہیں۔ وہ بہت دور جا چکا تھا مگر مجبوراً واپس آنا پڑا۔ زمین پر گرے ہوئے ایک مضبوط ستون کی طرح وہ شخص صرف اس کا بھائی نہیں تھا، نہ باپ، نہ کوئی اپنا سگا رشتہ، بلکہ وہ خود زرق خان کا دل تھا۔ اے میرے دل، صبر کر، چلو مجھے سہارا دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ بھی اس کے ساتھ گر کر اس کے گلے لگایا۔ معاف کر دیں بگ بی، میں ہی وجہ بنا آپ کی اس حالت کا۔ وہ چھوٹا تھا، زرق خان ابھی تک بڑا نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ کئی آنسو میکائل کے کندھے پر گرے۔ اس نے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ میں آپ کو سنبھال نہیں سکتا بگ بی۔ اس نے نیلی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ اس طرح کمزور بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مسکرایا اور کھیتوں کا سبزہ پھر سے شاداب لگنے لگا۔ مجھے مضبوط کر دو زرق خان، جیسے پہلے کرتے تھے۔ سردار کی پوری دنیا اس کالی روتی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ میرا وعدہ ہے زرق خان، کبھی بھی کسی کے بھی دھوکے کا نشانہ آپ کو بننے نہیں دے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ تم نے خود دیکھا تھا نا میں قاتل بن گیا ہوں۔ جلاد بھی بن جائیں تو بھی آپ ہمیشہ اپنے ساتھ مجھے پائیں گے۔ چلو اٹھا لو مجھے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسی کے سہارے کھڑا ہوا۔ کمرے کے کونے میں تشریف رکھے کہ ساگو نے ایک لمبی سانس خارج کی، کیونکہ اگلا صفحہ لکھنا آسان نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ دسترخوان پر زیادہ تر گوشت کے پکوان رکھے تھے۔ ضامن خان سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گود میں رومال پھیلا رکھا تھا۔ اس کے دائیں جانب صالحان کی کرسی تھی جو ہمیشہ کی طرح خالی پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کھانے پر دیر سے آتا تھا۔ ابھی وہ اسٹڈی سے نکل کر آیا تھا۔ سفینہ خان آخری برتن پانی کا جگ لے کر آئیں۔ آ جاؤ صالحان، بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ بہت دنوں بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر دکھائی دیا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی تو فرش پر رگڑ کی آواز گونج اٹھی۔ سفینہ خان کے ساتھ والی کرسی پر اس کی نظر پڑی۔ ادھورے پن کا جواز ملا۔ منتہا کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تم اسے رہنے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی اور بے نیازی سے ضامن خان کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ تم بیٹھو صالحان، پھر مل لینا۔ پیچھے سے ماں کی آواز آئی تھی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ وکیل نظروں نے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ وہ سو رہی ہوگی اسی لیے کہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر تو مجھے دیکھ ہی لینا چاہیے۔ اس بار وہ بغیر جواب دیے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا جا کر راہداری کے کونے پر ایک کمرہ واقع تھا۔ دروازہ بند تھا مگر نیچے دراڑ سے جلتی بتی کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے دستک دی، جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، وہی خاموشی۔ اس بار اس نے دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ وہ چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ بغیر آواز کیے وہ اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ چادر کے اندر ایک دھڑکن جیسے پٹڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ لمبی سانس لینا چاہتی تھی مگر ڈر تھا کہ ذرا سے جنبش بھی اس کے وجود کو ہلا دے گی اور زخمی شہزادہ جان لے گا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ منتہا، دل جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوتی کہ وہ اس کا نام لے اور منتہا نظر انداز کر دے؟ بے اختیار اس نے ہلکا سا چادر چہرے سے ہٹائی۔ میں ٹھیک ہوں، بس گلا خراب ہے اور آنکھیں جل رہی ہیں۔ اس نے پہلے ہی بہانہ بنا دیا تھا۔ منتہا بچے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ روئی ہیں۔ اس کی انگلیوں کے پوروں میں دھڑکن بجنے لگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پوری ہمت جمع کرنے کے باوجود وہ اپنی آواز کی نمی نہ چھپا سکی۔ ابھی بھی بخار ہے۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ وہ یوں چونکی جیسے کسی نے اسے پہاڑ کی بلند چوٹی سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ منتہا، وہ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں نا، اس لیے جس جگہ اس نے اسے چھوا تھا یوں لگا جیسے جسم کی ساری حرارت اسی مقام پر ٹھہر گئی ہو۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے تمہاری بیماری اس دنیا کی نہیں لگی۔ اس کی زبان گنگ تھی مگر آنسو بہہ نکلے۔ زخمی شہزادہ اپنے جیسے زخم رکھنے والوں کو پہچاننے لگا تھا۔ منتہا بچے، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ جائیے، بس اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ میں اماں کو بھیجتی ہوں۔ آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ لیٹی رہو۔ وہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں یہیں پر ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہیں پڑھا تھا کہ آنکھوں کو قابو میں رکھا جائے تو دل لاعلاج بیماریوں یعنی عشق، معشوقی سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر یہ قول لکھنے والا یا تو بے وقوف تھا یا پھر اس دنیا کا نہیں تھا۔ آخر کون سا ظالم ہوگا جو اپنے محبوب کو، جو خون کی ٹھنڈک رکھتا ہو، دل پر قبضہ آور ہو، احساسات کا چور ہو، یوں سامنے بیٹھا رہے جیسے اس وقت عنبر صالحان منتہا کے سامنے بیٹھا تھا، اور نظریں کہیں اور ٹھہرنے کی ہمت کریں؟ ارے ان دو نین کٹوروں کو کہیں اور دیکھنے کی اجازت ہی نہیں رہتی۔ منتہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے محبوب کے دیدار کے بعد اپنی آنکھیں نکال کر کسی صندوق میں رکھ دے، اس پر 100 تالے لگا دے اور ان کی کنجیاں اپنے گلے کا ہار بنا لیں، تاکہ دیدار یار کا وہ منظر اس کی سیاہ آنکھوں کے خوبصورت عرشوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔
کون ہے وہ؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھ لیا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس خوبصورت داڑھی والے کے لب ہل رہے تھے۔ کس کو اپنی جان تباہ کرنے کا حق دے چکی ہو؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سمجھ گیا ہے۔ اس نے استہزائیہ خزن زدہ ہنسی ہنس دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بہت پہلے کسی خوش قسمت ماں کی بیٹی کے نام خود کو کر چکا ہے۔ پھر اپنے آپ کو صبر کی تلاوت پر لگا دو، یہی علاج ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ ملال ہوا کہ آخر اس کی ذات پر یہ ظلم کیوں ہوا۔ محبت اگر یک طرفہ ہو تو ذلت ہے، اور وہ بھی ایسی ذلت جسے انسان خود چنتا ہے، جہاں دوسروں پر الزام رکھ کر بھاگا بھی نہیں جا سکتا۔ منتہا ایک بار پھر اس کا نام پکارا گیا۔ اس کے کانوں کی عید ہو رہی تھی۔ وہ ستمگر یہ رحم اس مختصر لمحے میں کئی بار اس پر کر چکا تھا۔ جو شخص ہمارے ہزار چاہنے کے باوجود بھی ہمیں نہ ملے وہ خدا کا ہوتا ہے، اور خدا جو لیتا ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ میرے لیے بہتر تو آپ ہیں۔ آپ مرجینا کے لیے خود کو یہ کہہ کر سمجھا سکتے ہیں۔ زبان دانتوں تلے آ گئی۔ سوجے ہوئے لب بمشکل پھیلے لہو کا نمکین ذائقہ وہ اپنے منہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ جتنا باغی ہو کر اس ملکہ یخدل سے محبت کر بیٹھا ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی آیت نہیں ہے جو مجھ پر پھونک دی جائے اور مجھے صبر کے دہانے پر لا کھڑا کرے۔ ہم دونوں کسی کی بددعا کے اثر میں ہیں صالحان۔ وہ ٹھنڈی آہ بھری تھی، کیونکہ یک طرفہ محبت سزا ہے، ناقابل برداشت اذیت، ایسی اذیت جو رگوں کو سکھا دیتی ہے، خون کی روانی ناممکن بنا دیتی ہے، دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے اور انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ وہ ہارے ہوئے لوگ ایک عشق کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سکون نامی بلا سے ہم آہنگ ہو گئے تھے۔ جبل خان حویلی میں آج غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ پارٹی چیئرمین تشریف لا چکے تھے۔ ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز، اسسٹنٹ اور دیگر رفقا بھی الگ الگ گاڑیوں میں ان کے پیچھے حویلی پہنچے تھے۔ مہمان خانے میں بعض سر شخصیات کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ زبانیں خاموش تھیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح سیاسی ملاقاتیں اشاروں اور خاموشیوں میں طے ہوتی تھیں۔ پارٹی چیئرمین شہاب الدین گہری نظروں سے میکائل کا معائنہ کر رہے تھے، جیسے جو کچھ کہنے والے ہوں اس سے پہلے اسے پرکھ لینا چاہتے ہوں۔ سی ایم اتر گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی مختصر مدت کے لیے انتخابات کروانا چاہتی ہے، اور پارٹی کے ساتھ ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سامنے آؤ۔ نہیں، جواب اتنی فوریت سے آیا تھا کہ چیئرمین کو اپنی اگلی بات ترتیب دینی پڑی۔ وہ ذرا آگے کو جھکے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس گاؤں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سردار ہی الیکشن لڑتا آیا ہے؟ ہماری اچھی جان پہچان ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ میں صرف اپنے اظہار رائے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ پس پردہ تمہارے ایک اشارے پر وزیر اعظم کا تختہ پلٹ گیا تھا۔ اس کی انگلیوں میں گھومتی تسبیح کا دانہ بے حرکت ہو گیا۔ وزیر اعظم منہ کی کھا رہا ہے۔ میں کتابوں کو کتا بنتے نہیں دیکھ سکتا، میں انسانوں کو کتا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر یہ مت کہو کہ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے اشارے پر آج بھی حکومت ہلنے لگتی ہے۔ آپ کو میرے بارے میں کیسے علم ہوا؟ کوئی نہیں جانتا کہ میں سڈنی سے آیا ہوں، تمہارے رقیب نے بتایا ہے۔ چیئرمین نے طنزیہ انداز میں جبڑا کھینچا۔ جناب شہاب الدین، اس نے اپنی نیلی آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں۔ رقیب کا لفظ اسے ناگوار گزرا تھا۔ جو بات وہ سمجھانا چاہتا تھا اس کے باتونی آنکھوں نے بغیر کسی لفظ کے بھی سمجھا دی تھی۔ ایک بات بتا دو، انکار مت کرنا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ تم نے مدد مانگی تھی، مگر ابی داؤد میں تمہارے فرشتے میں بھی پھر نہیں دیکھے گئے۔ اس رات وہ سڈنی سے ابی داؤد آیا تھا، اور وہیں سے اس کی اگلی قیامگاہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ لمحے لمحے کا حساب وہ آج بھی خود سے ہر روز لیتا تھا۔ جانے دیجیے، شاید اس نیکی کے قابل اللہ نے مجھے نہیں سمجھا۔ دل جب میلے ہونے لگیں تو پھر ہاتھ سے لکھا ہوا اللہ کا نام بھی کاغذ پر ٹیڑھا اترتا ہے، یہ میری ماں کہا کرتی تھی۔ لشکر شہداء یہ ایک خیالی نام ہے، جگہ ہے، اور اس کے متعلق جو بھی آپ آگے پڑھیں گے حقیقت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ کیسے بکھرا یا تم نے میکائل؟ چیئرمین صاحب، خدا را میرے ماضی کو نہ چھیڑیے۔ میں نے اس آدمی کو دفن کر دیا ہے جو 5 سال پہلے آپ سے ملا تھا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے سردار میکائل، مجھے وزیر اعظم کی 2 نمبری سے غرض نہیں، مجھے اپنا اقتدار چاہیے۔ میں اسے واپس لا سکتا تھا، مگر پھر مجھے اس شخص کا پتہ چلا جس نے اس سے گدی چھینی تھی، اور میں خود تم سے ملنے آیا کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ آپ کچھ نہیں جانتے شہاب الدین، کتاب کا ایک صفحہ بھی آپ نے پورا نہیں پڑھا۔ تم مجھے اپنا رازدار بنا لو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ راز دولت ہے، اور میکائل جبل خان بہت امیر ہے، اتنا امیر کہ کبھی کبھی مجھے اپنا آپ 21ویں صدی کا قارون لگتا ہے۔ پھر اپنی دولت کی زکوٰۃ نکالو، ورنہ تم بھی قارون کی طرح تا قیامت سرگرداں ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو منع کر رہا ہوں، مجھے اس سیاست میں آنے کی دعوت مت دیجیے۔ اگر میرا غرور مجھ پر حاوی ہو گیا تو ابھی تک جو ادنا سا انسانی زمین پر چل رہا ہے وہ انہی زمین کے مکینوں سے ان کی قرض پر زمین بھی چھین لے گا۔ سیاست تم سے بنی ہے، بھول گئے ہو؟ جو وزیر اعظم تم اتار چکے ہو، کئی سال پہلے اس کو اقتدار میں لانے والے تم ہی تھے۔ کاش یہ غلطی میں نہ کرتا، یا پھر اسے اتارنے کی قیمت اسی سے ادا ہو جاتی جو میری وجہ سے اس کرسی پر بیٹھا تھا۔
مجھے اس وقت اپنی برتری چاہیے۔ میری پارٹی کا کیا ہوگا؟ جو تم نے کیا میکائل، اب اسے اپنی جگہ پر بھی تم ہی لاؤ گے۔ مخالف پارٹی کا امیدوار اس قابل ہے کہ فاتح ٹھہرے، مگر میری نظر میں تمہارے علاوہ ابھی کوئی اس قابل نہیں جو اس کو ٹکر دے سکے۔ وہ بات ختم کرنے لگا اور میکائل نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا مخالف کون ہے۔ چائے پلانے کے لیے کہتا مگر گھر میں ابھی تک کوئی نوکر نہیں ہے۔ شاباش ہے، اتنا بے مروت میں نے تمہیں نہیں سمجھا، کم از کم میری عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ یقین کیجیے اسی کا لحاظ ہے مجھے سرداروں کی رائے اپنے ساتھ ملانی ہوگی۔ چیئرمین صرف اتنا سوچ سکا۔ شاید تمہارے گھر میں کوئی تو ہے جو آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ نظروں کے تعاقب میں وہ دیکھا، ایک گارڈ ہاتھ میں ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ اس نے چائے اور باقی ضروری لوازمات سامنے میز پر رکھے۔ بی بی نے آپ کو یہ دینے کا کہا تھا اور پیغام بھیجا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں اطلاع دیجیے گا۔ وہ گارڈ جانے سے پہلے جھک کر میکائل کے کان میں بولا تھا، جس کے ہونٹ پھیل گئے تھے۔ نیلی آنکھیں یکایک زندہ محسوس ہونے لگی تھیں، جیسے بہار سوکھے درختوں میں تازگی بھر دیتی ہے، ویسے ہی مرجینا اس کی بوسیدہ روح کو زندگی بخشنے لگی تھی، صرف ایک ادا سے، صرف ایک ذمہ داری نبھا کر۔ وہ اس کے مہمان کے لیے کچن میں کھڑی تھی اور یہ سب وہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ مرد آخر چاہتا ہی کیا ہے؟ بس یہی کہ اسے وفا نبھائی جائے۔ چائے پیجیے شہاب الدین صاحب، میری محترمہ کے ہاتھوں کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود ٹرے سے کانچ کی ایک پیالی اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے لگا، پھر کیتلی سے اس میں چائے انڈیل دی۔ نتنوں سے الائچی کی مہک ٹکرائی۔ پردیس میں آدھی زندگی گزار کر بھی دنیا کے بہترین مشروبات میں اسے وہ مٹھاس کبھی محسوس نہیں ہوئی جو اس ایک چائے کی پیالی میں گھل کر اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ کیا یہ وہی ونی والی ہے؟ اپنے لیے چائے انڈیلتے ہوئے مصروف عمل اس نے گردن اٹھائی مگر بولا کچھ نہیں۔ میں اپنی عورت کے متعلق باہر والوں سے تکرار نہیں کرتا۔ اس الائچی کی خوشبو کی طرح وہ لڑکی بھی اب سردار کی زندگی میں ذائقہ اور ترنگ گھولنے لگی تھی، جسے وہ خاموشی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ بس کرو، تم مجھے میرے بچوں کی طرح ہو، گویا کوئی پرانا تعلق یاد دلانا چاہتے ہوں۔ آپ جتنے بھی رشتے جوڑ دیجیے، میں آپ کی پارٹی کے لیے الیکشن نہیں لڑوں گا۔ ایسے مت بولو پلیز، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تم ایسا کرو، اس چائے بنانے والی سے مشورہ کر لو، کچھ وقت لے لو، میں تب تک تمہاری کیمپین شروع کرتا ہوں، مگر مجھے اپنی پارٹی سے سی ایم کی اس کرسی پر تم ہی چاہیے ہو۔ آپ کی چائے ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی تسبیح کے دانے گھمانے لگا مگر نظر بے اختیار اندرونی دروازے پر جا ٹھہری، جس کے اس پار کچھ فاصلے پر کچن تھا۔ شاید وہ ابھی بھی وہیں تھی، شاید اس نے برتن دھو دیے تھے، اس لیے صابن سے پرانا جلا ہوا زخم پھر اکڑ سا گیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، پلو سے ہلکے ہلکے اس جگہ کو چھو رہی تھی۔ کیا کروں، یہ جلن تو اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اٹھی اور واپس کچن میں آ گئی، فریزر سے تھوڑی سی برف نکال کر زخم پر رکھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ واش روم میں رکھا ٹوتھ پیسٹ اس نے انگلی پر لے کر اس جگہ آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیا۔ سنک میں گندے برتن ابھی بھی پڑے تھے، کچن بھی سمیٹنا تھا اور شاید سردار کو باہر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر وہ کسی کو بھیجتا تو اسے باہر ہی ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کمرے میں۔ اسی احساس کے زیر اثر وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ اسے کسی کے قریب آ کر کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں، وہ آ چکا تھا۔ آپ تو اندر آ گئے، مہمان تو ابھی گئے نہیں ہیں، گاڑیاں اب بھی کھڑی ہیں۔ اس نے کچن میں بنی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں گیراج کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ پانی والے کام اب نہیں کریں گی۔ دیکھیے اپنے ہاتھ کو، پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ وہ اس کی کلائی تھامنے لگا۔ دوسرے ہاتھ پر ابھی بھی جھاگ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک ہی ہاتھ سے برتن دھو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خان، آپ جائیں، مہربانی کریں۔ اسے اوپر دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ اتنا قریب تھا کہ سر اٹھاتی تو ٹکراؤ لازمی تھا۔ صاحبہ، اپنا خیال رکھا کیجیے، آپ کی یہ بے پرواہی مجھے گراں گزرتی ہے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں بس دھیان نہیں رکھ پائی اور صابن کے پانی نے یہ کمال دکھا دیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میرے مہمان بغیر چائے پانی کے بھی چلے جاتے، کوئی بھی میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے سرمئی صاحبہ۔ تو پھر مجھے اپنا اہم ہونا کیوں محسوس کرواتے ہیں؟ اپنے بابا کے علاوہ مجھے کسی سے لاڈ اٹھوانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے اسے سنک کے قریب لے آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ دھونے لگا۔ چھوٹوں کے ہی لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے گیلے ہاتھ کو اپنے سفید کندھوں پر پڑی چادر سے پہنچنے لگا۔ آپ یہ مت کریں خان، میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، 21 سال کی ہوں۔ اس کے اپنے دل نے جسے سینے پر بے رحم دستکیں دینا شروع کر دی تھیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں صاحبہ؟ کیا میرا چھونا برا لگا تھا؟ رواں اشکوں نے سردار کو بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بغیر کسی جھول کے فوراً جواب آیا تھا۔ تو پھر؟ بابا جانی اپنی پگڑی سے میرے خاک آلود ہاتھ اسی طرح صاف کرتے تھے۔ تم رو رہی ہو اور میرا بھی دل رونے کا چاہتا ہے۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے اس کے الفاظ پر اپنے ذہن میں دہرانے لگی۔
یہ آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں صاحبہ۔ اس نے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ خان آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے نا، اسی لیے کسی اور زبان میں بولا تاکہ میں سمجھ نہ سکوں۔ صاحبہ، اس نے اس کا نام کھینچ کر پکارا۔ سردار کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ مرجینا نام ہے میرا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے لگی مگر ناکام رہی۔ میرے پھول کہہ سکتا ہوں، وہ شرارت سے مسکرایا۔ گلکم لفظ آسان تھا اس لیے وہ بے اختیار دہرا گئی۔ یہ کیسا عجیب نام ہے، یقیناً کسی بھوتنی یا چڑیل کو کہتے ہوں گے، اور وہ سر پیچھے گرا کر ہنس پڑا۔ دیکھا، میں نے صحیح کہا تھا نا، آپ ابھی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ ہنستا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کل ہی ان کے بارے میں ایک بیان سن رہا تھا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روٹھ جایا کرتی تھیں، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے انہیں منا لیتے تھے۔ سامنے کھڑے اس مرد کو دیکھنے اور سننے کے لیے شاید سینے میں دل نہ ہونا ضروری تھا، ورنہ ایک دن اس بندے کے سامنے یہ اسے رسوا کر کے ہی چھوڑنے والا تھا۔ آپ کس دنیا سے آئے ہیں؟ یہاں اسلام صرف اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنے چند لمحے پہلے کے رد عمل اس کو دھتکارنے پر اسے خود ہی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ آپ آئیے میرے ساتھ سرمئی صاحبہ۔ وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ ہنوز اس کی کلائی اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ مرجینا نام ہے میرا۔ ڈرائنگ روم کے ایک بڑے صوفے پر اسے بٹھا کر وہ خود اندر چلا گیا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ ہلکے ہرے رنگ کا ایک ڈبہ ہاتھ میں لیا واپس آیا تھا۔ راستے میں ہی اس کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ اندر سفید رنگ کا پاؤڈر بھرا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے زخمی حصے پر پاؤڈر چھڑکنے لگا۔ آپ نے جو نام لیا تھا، کیا واقعی وہ چڑیل کو کہتے ہیں؟ ہاں صاحبہ، گلکم چڑیل کو ہی کہتے ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا اور صوفے کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ بڑے غور سے وہ اس کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے چڑیل نام کی تصدیق نے اس کے چہرے کا موسم بھی شام اور سہ پہر کے درمیان اٹکا سا دیا تھا۔ کھانے میں کیا بنا دوں؟ آپ بتا دیجئے، سب کچھ وقت پر مل جائے گا۔ مہمان جا چکے ہیں۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم کسی کے مہمان بنیں۔ میں نے کہیں نہیں جانا، اور مرجینا نام ہے میرا، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو آپ نے مجھ سے میرا نام ہی بھلا دیا، آخری بات منہ پھلائے سرکوشی میں کہی تھی۔ آپ نے میرے مہمان کی خاطرداری کر دی، شکریہ کے طور پر مجھے کوئی تفریح مناسب لگی۔ آپ کو بھی تھوڑی ہوا لگ جائے گی۔ اس کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی۔ میں نے کسی غرض سے نہیں کیا، شاید یہ میرا فرض بھی تھا۔ نہیں، اس کا سر فوراً نفی میں ہل گیا۔ آپ اپنا کوئی حق مجھ پر نہیں جتاتی تو میرا بھی کوئی فرض آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں۔ آپ میرے ساتھ صرف انسان ہی رہیے، یہی سب کچھ ہے خان۔ اگر کبھی میری جان سے یہ قرض مجھے چکانا پڑا تو میں اپنی جان کو مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گی۔ وہ کچھ مہلت سے جواب دے گئی، مگر اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی سامنے شخص کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ وہ جیسے اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا۔ آئندہ اپنے لیے ایسے نہ کہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ زندگی رہی تو ہم مل کر اس نکاح کا حق ادا کریں گے، اور مرنے سے پہلے اس دنیا کو میٹھی یادیں وراثت میں دیں گے۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا جیسے کوئی عجلت، بے قراری نہ ہو۔ کتنا خوبصورت احساس تھا جو وہ دلا چکا تھا، مگر اس نے کبھی ایسی امید اپنے سینے پر سجائی ہی نہیں تھی۔ اس کے لہجے کی خردمندی، بالغ مزاجی اور استقامت میں لپٹی وقار کو وہ سنتی رہی، جو ہمیشہ سے اس کے مزاج کو مروب کرتی تھی۔ آپ جس طرح بات کرتے ہیں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں۔ اگر کھوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کھو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور زندگی میں یا پھر کسی مدت تک آپ میرے بہت قریب رہے ہوں۔ وہ میکانکی انداز میں بول رہی تھی۔ یقین کریں خان، مجھے کبھی کبھار شبہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں صاحبہ، یہاں آپ کا ہمدرد صرف آپ خود ہیں، ہر شخص سے زیادہ۔ تو مطلب؟ اس کے ماتھے پر الجھن کی لکیر ابھری۔ میکائل نے گہرا سانس لیا، جسے سینے میں دفن ایک راز کو لفظ دینے جا رہا ہو۔ صاحبہ سمجھیے، آپ کو زندگی میں لانے کے لیے میں نے تھوڑے بہت جتن کیے ہیں۔ نظریں از خود اس کے چہرے پر اٹھ گئیں۔ مختصر اتنے جتن جو شاید ایک رات کی عبادت تھی، شاید چند طاق راتوں کی تہجد، 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی ادائیگی۔ پھر میرے دل کو سکون ملا۔ وہی سکون قبولیت کا اشارہ تھا۔ پھر اس قبولیت کی اترن ہوئی، اللہ نے اپنی شان دکھائی، اور آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو تر کیا۔ وہ اس اظہار کو آخر کیا نام دیتی جس نے اسے مانگنے کے لیے اللہ کے در کو چن لیا تھا؟ مگر کیوں؟ کس لیے؟ کہاں دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ وہ دوپہر یاد ہے آپ کو جب آپ راستے میں کھڑی تھیں؟ ہاں۔ میکائل اپنے گھٹنوں پر کوہنی ٹکا کر ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ میں نے آپ کی سرمئی آنکھیں دیکھی تھیں سرمئی صاحبہ۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مدھم تھی۔ آپ کی کیا آپ کینے مجھے بہت کچھ یاد دلا جاتے ہیں۔
مرجینا بے اختیار ذرا پیچھے کھسک گئی، نہ جانے کہ اس کے سینے میں دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز چل رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آخر وہی سوال لبوں پر آ گیا تھا۔ میکائل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں پرانے کسی منظر میں گم ہو گیا ہو۔ اس دوپہر کے بعد کیا ہوا تھا جانتی ہیں آپ؟ میں نے خواب میں آپ کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ مگر کمال معجزہ یہ تھا کہ اسی خواب میں آپ کا بے پردہ چہرہ بھی دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے ہر لفظ سینے سے کھینچ کر لا رہا ہو۔ اور جب انصاری صاحب کے کھیت میں جلد بازی میں آپ حقیقتاً بے پردہ ہو کر میرے سامنے پلٹی، میں 3 دن تک اس اتفاق پر خود سے بھی روپوش رہا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت جائیے صاحبہ۔ وہ بھی بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹھہری نظریں جو عقیدت کے سے اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں بے چین لگی تھی۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی بیٹھی رہیے۔ اس کا پلو وہ مٹھی میں بھر چکا تھا، حالانکہ وہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا۔ ایسے نہ کہیے، میں آپ کو رد نہیں کر سکتی۔ وہ نظریں جھکائے دوسرے پلو کو انگلیوں میں لپیٹے کھڑی تھی۔ درخواست کر رہا ہوں صاحبہ۔ مرجینا کے لبوں پر بے لگام ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حکم کیجیے نا، تاکہ آپ کو دھتکارنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ باغی تھی، صرف باغیوں سے نمٹنا جانتی تھی، اتنی مجال اس کمزور سینے والے کی نہیں۔ وہ پل بھر کو سوچی کہ چلی جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، مگر وہ لحاظ رکھی تھی۔ وہ واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی، مگر اب ارد گرد کی ہوا ناکافی محسوس ہونے لگی تھی۔ دل نے خود کو سنبھالنے کے لیے جیسے منہ توڑ رفتار اختیار کر لی تھی۔ اس کی سنہری لٹ بغاوت کرتے ہوئے پیشانی پر آ گری تھی۔ باریک سانپ کی مانند لہراتی ہوئی وہ کبھی گال کو چھوتی، کبھی آنکھوں کے قریب آ جاتی۔ میکائل نے بنا کچھ سوچے ہاتھ بڑھایا، نہایت احتیاط سے وہ لٹ اس کے کان کے پیچھے کر دی۔ اس کے لیے اس کا چہرہ ان منظروں میں سے تھا جن پر وہ کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مرجینا کی پلکیں کانپ گئی تھی، یعنی وہ اپنی ضبط کی رسی کو اپنی گرفت سے پھسلتے محسوس کر سکتی تھی۔ ایسے نہ دیکھا کریں، وہ گویا منت کر رہی تھی۔ مجھے پناہ چاہیے، مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ سمٹنے لگی۔ میکائل کی نیلی آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہو رہا برداشت صاحبہ؟ لب دھیرے سے ہلے۔ مرجینا نے پہلی بار پوری ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر جیسے برسوں سے روکے ہوئے لفظ یکایک لبوں پر آ گئے۔ کیونکہ چبھ رہی ہے آپ کی موجودگی، آپ کا انداز، آپ کی نیلی آنکھیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ آپ کا ہر لفظ میرا ضبط آزما رہا ہے خان۔ سردار کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس کی محبت کی تپش مرجینا کے دل تک پہنچنے لگی ہے۔ اوئے شرمیلے پٹھان! جانے والے کے قدم آواز کی جانب مڑ گئے۔ کچن میں کھڑی وہ پوری توجہ سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو کہا شرمیلا؟ شہادتی انگلی اٹھائے وہ تیزی سے اندر آ گیا۔ آپ کو کہا ہے۔ کمال بے نیازی سے جواب ملا۔ وہ کپ میں کافی کو چمچ سے زور زور سے گھول رہی تھی۔ پاگل عورت! اس نے جانا مناسب سمجھا۔ تم نے کس کو کہا پاگل؟ خود انسانوں کی طرح بات کرنا تو آتا نہیں ہے۔ ٹائٹ جینز کے ساتھ نیم کے پتوں جیسے سبز شرٹ پہنے، ہلکا سا سکن کلر کا لپ گلوز لگایا، وہ کپ کو ذرا پٹکنے والے انداز میں شیلف پر رکھنے لگی۔ دیکھو بی بی، مجھ سے پنگے مت لو، اپنے کام سے کام رکھو۔ عجیب بات تھی، ذرا اس لڑکی کو پٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ منزہ نام ہے میرا، بولنے کی زحمت بھی کبھی کر لیا کرے۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ خیر میں کافی بنا رہی تھی، سوچا آپ کو بھی چاہیے ہوگی۔ مہربانی آپ کی، آئندہ یہ احسان مجھ پر نہ کیجیے۔ اس کا منہ گول گول ہونے لگا۔ کتنے بے مروت انسان ہیں! ایک تو اس دن بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی، پھر سوری بھی نہیں کہا، اور اب میں اچھا کر رہی ہوں تو یہ بھی آپ کو راس نہیں آ رہی۔ میک اپ کی دکان! مجھے یہ حلق تک کڑوی کافی پینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ 2 نمبر آدمی، بے مروت پٹھان، بد زبان انسان۔ میں ایک کریٹر ہوں اور میں نے صرف بیسک میک اپ کیا ہے۔ لڑکی زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ کیا؟ اور کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس کی طرف بڑھنے لگی، فاصلہ مٹاتی جا رہی تھی۔ چڑیل کہیں کہ اپنے قدم سنبھالو، ورنہ یہی تو میں سننا چاہتی ہوں۔ چلو کیا کرو گے؟ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر گئی۔ میں تجھے اس حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ اوہ ریلی! ڈرپوک انسان، خود کو دیکھو، لگتا ہے میرے ساتھ منزہ مراد کے ساتھ تو کچھ بھی آؤٹ آف سلیبس کر سکتا ہے۔ جذبات میں آ کر وہ اس کی قمیض کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اس بیچارے کا تو گلا خشک ہو گیا تھا۔ دیکھو میں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ تم لڑکیوں میں ہاتھ تو لگا کر دکھا۔ وہ اپنی انگلی اس کے چہرے پر ہلکا سا نقش کھینچنے لگی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، یا اللہ میری عزت اس لڑکی سے محفوظ رکھنا۔ اس کی دھڑکنیں تک سن سکتی تھی، اور اگلی لمحے وہ زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تم کتنے کیوٹ ہو ذرا خان۔ واپس اپنی کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے وہ لطف اندوز نظروں سے اسے مزید زج کرنے لگی۔ آدھی رات کی چڑیل، وہ بڑبڑایا، کب دفعہ ہوگی تم یہاں سے؟ اپنی بے بسی پر اسے خود ہی طیش آیا تھا۔ میرا ارادہ تو ابھی جانے کا نہیں ہے، آ جاؤ کافی پی لیتے ہیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے کافی پیسٹ کو آدھا 2 بڑے کپوں میں ڈالنے لگی۔
تیرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کروں اور تم کافی کی بات کر رہی ہو۔ آخر وہ اس سے بات ہی کیوں کر رہا تھا؟ کتنی بار وہ خود سے یہ پوچھ چکا تھا۔ سر جھٹک کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیچارہ، ڈرا دیا میں نے۔ پھر خود ہی مسکرائی۔ ویسے ہے تو ہینڈسم ہی، وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس وقت وہ مردان خانے میں گیا ہوگا۔ کافی تو پینا پڑے گا۔ دونوں کپ اٹھائے وہ اندرونی دروازے سے مردان خانے کی طرف چل پڑے۔ کہاں ہو تم کیوٹ پٹھان؟ دالان میں کوئی نہیں تھا۔ ارد گرد کرسیاں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ کہاں گیا یہ آدمی؟ زرق خان پکارتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ سیدھا جا کر دائیں طرف مڑی تو سردار کے کان میں کچھ کہتا دکھائی دیا۔ 10-20 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرق خان، بزدل آدمی، تو مجھ سے کہاں بھاگ کر آیا ہے؟ اونچی ایڑیوں والی سینڈلز پہنے وہ احتیاط سے چل رہی تھی کیونکہ کچی زمین کہیں کہیں اونچی نیچی تھی اور گرنے کا خطرہ تھا۔ تنگ مت کرو، تم کہاں؟ اس نے اپنی ہیل سے نظریں اوپر اٹھائی اور کئی مردوں کی نظریں اپنے اوپر مرکوز پا کر وہ ٹھٹک گئی۔ حیرت سے گردن گھمائی۔ میں تو صرف اس شرمیلے پٹھان کو بلانے آئی تھی۔ آپ سب اپنی بات کنٹینیو رکھیں پلیز۔ میکائل نے ذرا سی مگر تیرچی نظر زرق خان پر ڈالی۔ تمہاری کافی مجھے یہاں لا کر دینی پڑی، بدتمیز انسان۔ وہ جتنی قریب آ رہی تھی زرق خان کو لگا تھا یہ خود جائے گی نہیں، نہ ہی وہ آنکھوں کے اشارے کو سمجھنے والی تھی، اس لیے وہ خود اس کی جانب آیا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ دیکھو خود کو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ درد ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ذرا سی لڑکھڑائی۔ کب سے کافی کا ایک گھونٹ چلا گیا۔ یہ مجھے دو اور تم ادھر آؤ۔ ارے میری کافی گر جائے گی، اور اگر مجھے ڈنڈے کی نوک پر بھی تم سے یہ بنانی پڑی نا تو پھر بھی بناؤں گی۔ اللہ سائیں، اس لڑکی کی زبان بھی دانتوں تلے نہیں آتی۔ خدا کے لیے کبھی تو اپنی زبان کو لگام دو۔ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ بھی۔ اب کیا پٹر پٹر دیکھ رہی ہو؟ میرا دل نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ عزت کا تو جنازہ نکال دیا تم نے۔ نظریں اس کی قمیض کے کالر پر جمنے لگی تھیں۔ دیکھ رہی ہوں میری کالی ناگن زلفوں کی ایک رسی نے تجھے اپنے گلے کا ہار سمجھ لیا ہے۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ بکواس کر دو بس۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی دیکھا واقعی ایک لمبا بال اس کے کاندھے سے لٹک رہا تھا۔ کہیں کینسر تو نہیں ہے تجھے؟ ایسے لمبے موٹے بال تو صرف کینسر کے مریضوں کے نکلتے ہیں۔ تلخ زبان آدمی۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی اور ابھی وہ طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ یقین کرو فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ 2 انگلیوں سے وہی بال پکڑ کر سامنے کرنے لگا۔ تم کہتی ہو تو شوکت خانہ میں بذات خود تمہارا داخلہ کروا دوں؟ اب مزید برداشت نہ ہوا، وہ اس کے کندھے پر ہلکے ہلکے مکے مارنے لگی۔ شرم نہیں آتی نہ ایک لڑکی کو بددعائیں دیتے ہوئے؟ برائے مہربانی، زرق خان بددعائیں نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے نا، میری زبان ذرا کالی ہے، بندہ جلدی مر جاتا ہے پھر۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز ہلکی سی بیٹھ گئی۔ تو اپنی خیر مناؤ، تیرے اوپر بھی پیشن گوئی ہے دے چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم سچ میں مر جاؤ۔ کیوٹ پٹھان ایسی باتیں نہیں کرتے، اور مجھے بددعا مت دیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر ایک سپ لیا۔ دور زمین سے کروڑوں میل اوپر، آسمانوں کے بھی اس پار، کاتب تقدیر نے سب کچھ سنا۔ کچھ فیصلے وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا جو اٹل تھے، اور شاید ایک صفحہ ابھی خالی رکھا تھا جس پر ابھی کچھ لکھا جانا باقی تھا۔